قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه واقتفى أثره واتبع هداه أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواہ مسلم۔ صفت الصلاۃ سے یہ 27ویں حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا منع ہے۔ قرآن کو رکوع اور سجدے کی حالت میں نمازی نہ پڑھے، بلکہ قرآن پڑھنے کا مقام حالت قیام ہے، یا اگر معذور شخص ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو قعود کی حالت ہے، لیکن رکوع اور سجود کی جو حالت ہے وہ قرآن پڑھنے کا محل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن، مگر اس لفظ سے پہلے بھی حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں اپنے گھر کا پردہ اٹھا کر دیکھا نماز کی طرف، مسجد کی طرف، تو دیکھا کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بستہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوہ الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا الی آخرہ۔ اے لوگوں، نبوت کی بشارت دینے والی چیزوں میں سے اب کوئی چیز بچی نہیں مگر نیک خواب۔ اس نیک خواب کو، اچھے خواب کو حدیث میں نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت 23 سال ہے، جس کو اگر 6 ماہی پر تقسیم کریں گے تو 23 سال میں 46 6 ماہی ہوگی، 6 منتھ کا پیریڈ 26 ٹائم آئے گا۔ تو گویا کہ شروع کے 6 مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے، اچھے اچھے خواب، وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح سے واضح آپ کے سامنے اس کی تعبیر آ جایا کرتی تھی۔ تو اب تو نبوت رہی نہیں، نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، کوئی آپ کے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا، آسمان سے خبروں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو مستقبل کی توقعات اور امیدیں خوابوں کے اندر دکھاتا ہے، اور اکثر مبشرات ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ خواب ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ مومن کو دکھاتا ہے تاکہ جو خطرات پیش آنے والے ہیں ان سے بچاؤ کی تدبیر بندہ اختیار کرے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب کا ایک سلسلہ بچ گیا ہے، اور بہرحال اچھا خواب جو آدمی دیکھتا ہے یا ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، مسلمان دیکھتا ہے، نیک مومن متقی بندہ دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی اس کے لیے بشارت ہے، اور خطرات سے اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، یا جس چیز کی توقع ہے اس کے اندر، اس کو جس چیز کی توقع ہے اللہ رب العالمین اس کی توقعات کے مطابق اس کو خواب دکھاتا ہے کہ ضرورت تمہاری پوری ہونے والی ہے، اور الحمدللہ وہ پوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو اچھے خواب دیکھنا اور اس کی تعبیر واضح طور پر اس کے سامنے آ جانا، یہ بہرحال آدمی کی صالحیت کی دلیل ہے، اور جو آدمی جتنا مومن اور متقی ہوگا اسی قدر اس کا خواب زیادہ حق اور سچ ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یراہ المسلم، وہ نیک خواب، اچھے خواب، نبوت کی مبشرات میں سے صرف یہی نیک خواب، اچھے خواب بچ گئے ہیں، جو نبوت کا 46واں درجہ ہے۔ شروع کے 6 مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، جو خواب
ما رأى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا، جس کو مسلمان دیکھتا ہے، اور ترا لہو، یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھتا ہے۔ جیسے میرے متعلق کوئی خواب دیکھے کہ شیخ حج میں ہے، ماشاءاللہ یہ مبشرات ہے کہ شاید حج کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ حج کا فریضہ الحمدللہ ادا کر چکے ہیں، کئی نوافل حج بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی خواب دیکھے کہ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، جی تو الحمدللہ یہ مبشرات ہے اس کے لیے، خوشکن خبر ہے اس کے لیے۔ تو یا تو خود مسلمان اپنے حق میں دیکھے یا کوئی مسلمان کسی کے حق میں دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا، خبردار، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، متوجہ کرنے کے لیے۔ انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا اور منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جہاں پر بھی امیر تو آئے اور نہی تو آئے، مجھے حکم دیا گیا، مجھے منع کیا گیا ہے، تو عامر اور ناہی، حکم دینے والا اور منع کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا۔ تو مجھے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ میں قرآن کو بحالت رکوع یا بحالت سجدہ نہ پڑھوں۔ تو رکوع میں کیا پڑھوں؟ فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ، آپ نے کہا کہ رکوع کے اندر رب تعالیٰ کی تعظیم کرو، رب تعالیٰ کی تعظیم کرو، اور سجدے کے اندر فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، خوب محنت سے دعا کرو، خوب محنت سے دعا کرو، دعا کے اندر اجتہاد کرو۔ اجتہاد مطلب محنت، جہد صرف کرو، مشقت صرف کرو، یعنی خوب دعا کرو۔ اجتہاد، محنت اور مشقت کرنا یعنی خوب دعا کرو سجدے کے اندر۔ کیوں؟ کہا فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، فَقَمِنٌ أي جدیر، حقیق، صفت مشبہ ہے کہ سجدے کی دعا زیادہ لائق ہے کہ وہ قبول کی جائے، سجدے کی دعائیں قبولیت کے زیادہ لائق ہیں۔ تو رکوع کے اندر اس میں تین بات معلوم ہوئی، رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی۔ مسلم ہی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ القرآن ان اقرأ راکعا او ساجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ میں قرآن کو رکوع یا سجدے کی حالت میں نہ پڑھوں۔ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ راکعا او ساجدا، ایک روایت میں ہے عن القراءۃ فی الرکوع والسجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرأت کا محل جیسا کہ میں نے عرض کیا حالت قیام ہے، یا اگر کوئی شخص قیام نماز پڑھنے سے عاجز ہے، بیٹھ کے اگر نماز پڑھ رہا ہے، جو قیام کے قائم مقام ہے، بیٹھنا، اس کا جلوس اور قعود، تو اس میں قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن سب سے اشرف اور برتر اور افضل کلام ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی حالت قیام کی حالت ہونی چاہیے، کیونکہ قیام جو ہے وہ رفعت کی حالت ہے، بلندی کی حالت ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی تعظیم اور خود قاری کی تکریم کا تقاضا ہے کہ وہ کھڑا ہوا، گویا کہ وہ قاری جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ متکلم کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور رکوع اور سجدے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ذلت و انکساری کی حالت ہوتی ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور دعا کرو اور عاجزی و گریہ زاری کرو۔ قرآن قیام کی حالت میں کرو، جو قیام سب سے اچھی حالت ہے، وہی مانا کہ آدمی بلندی میں ہے، اٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، اور یہ کہ کلام الہی کی تعظیم ہے، خود متکلم کی تعظیم ہے جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور یہ جو رکوع اور سجدے کی حالت ہے یہ تواضع کی حالت ہے، خاکساری کی حالت ہے۔ تو قرآن کی قرأت کے اعتبار سے قیام کی حالت جو ہے، قرأت کے اعتبار سے دیکھیے تو قیام افضل، اور خشوع اور خضوع اور ذلت و انکساری کے اعتبار سے دیکھیے تو سجدے کی حالت جس میں آدمی اپنی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیکتا ہے، یہ ادا اور یہ کیفیت اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ تو حیت اور کیفیت کے اعتبار سے سجدہ زیادہ بہتر ہے، اور قرآن کی قرأت کے اعتبار سے دیکھیے تو سجدے میں چونکہ تسبیح اور دعا کرتے ہیں، اور قیام کے حالت میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن افضل ذکر ہے، تو اس اعتبار سے قرأت کے اعتبار سے قیام کی حالت اچھی، اور خشوع و خضوع کے اعتبار سے ذلت و انکساری کے اعتبار سے سجدے کی حالت اچھی۔ دونوں کی اپنی اپنی نوعیت ہے اور دونوں اپنے اپنے اعتبار سے افضل ہے۔ چلیے صاحب، تو سجدے میں قرآن نہیں پڑھتا ہے، سجدے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ رکوع میں فرمایا گیا کہ رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم کرو
اور تعظیم کے صیغے آ چکے ہیں، حذیفہ کی روایت جس سے قبل ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر تھا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ اور ایک روایت ہے جس کے اندر کلام ہے لیکن کئی شواہد ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فسبح باسم ربک العظیم، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 آیت ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے نام کی، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ اس کو رکوع میں کر لو، رب تعالیٰ کی تعظیم کی اور اس کی تسبیح، اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو، اس کو رکوع میں کر لو، یعنی سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، سبحان ربی العظیم، اس کو رکوع میں کر لو۔ اور جب سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کرو، تو آپ نے کہا اجعلوها فی سجودکم، اس کو سجدے میں کر لو۔ تو سبحان ربی العظیم رکوع میں عظیم عظمت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے، وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِي رَبِّ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، کبریائی، عظمت و بزرگی بیان کرو، اور سجدے کے اندر تواضع اور خاکساری کی حالت ہے، اس میں رب الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اچھا، اور یہ بھی فرمایا کہ سجدے میں بکثرت دعا کرو، کیونکہ یہ محل اجابت ہے، یہ جو حالت ہے تمہاری تواضع اور خاکساری کی، جو انتہا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے اپنی بلند پیشانی ٹیکی ہے، ناک زمین پہ لگا رکھی ہے، پیشانی زمین پہ ٹیک رکھی ہے، یہ جو حالت ہے تمہاری، یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت مناسب ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ دعائے معصورہ پڑھے، سجدے کی تسبیح کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ضروری ہے، واجب ہے جمہور کے قول کے، امام احمد کے قول کے مطابق، اور جمہور کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات سنت ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تو گویا کہ رب تعالیٰ کی تعظیم چاہے سبحان ربی العظیم کے ذریعے ہو یا کوئی دوسرے کلمات جو مصنوعہ ہے اس کے ذریعے، امر کا صیغہ ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، وہی مسیح صلاۃ والی روایت کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح سجدہ تو بتایا لیکن تسبیح نہیں بتائی، یہ واجب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ مسیح فی الصلاۃ کی روایت میں جو بھی کچھ چیز ہے وہ واجب ہے، لیکن تمام نماز کے واجبات اس میں نہیں ہے موجود۔ اس سے صحیح یہ ہے کہ سجدے کی تسبیح اور رکوع کی تعظیم اور تسبیح واجب ہے۔ تو دعا سجدے کے اندر دعا کرنی چاہیے، معصورہ دعا کرے، قرآن و حدیث کی دعا کرے، قرآن کی دعائیں دعا کی حیثیت سے کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھیں، ایک تلاوت ہوتی ہے اور ایک دعا ہے، تو ماشاءاللہ قرآن کی دعائیں تو بڑی جامع دعائیں ہیں، تو اس لیے دعا کے اعتبار سے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں جو قرآن میں وارد ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے قرآن کو، لیکن دعا کی نیت سے دعائیہ کلمات یا وہ آیتیں جن میں دعا ہے ان کو ہم دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ سکتا ہے۔ اگر کوئی خاص مخصوص دعا ہو، پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے اور اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی عربی کی عبارت نہیں ہو یا مسنون اور معصورہ دعاؤں کے اندر آدمی کی اپنی حاجت کی کوئی دعا اس کو نہ ملتی ہو، تو وہ چاہے تو اپنی زبان میں، مادری زبان کے اندر بھی انشاءاللہ دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ لفظ دعا جو ہے وہ مطلق آیا ہے، لہذا معصور کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، لیکن افضل ہے کہ معصورہ دعائیں پڑھی جائیں یا قرآن و حدیث کی دعائیں پڑھی جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غالباً مسلم ہی کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثروا فیہ الدعاء یا فاکثروا الدعاء، بکثرت اس میں دعا کرو۔ الحمدللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کہ حالت رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کی نیت سے تلاوت نہیں کی جا سکتی، دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، قرآنی دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ رکوع کے اندر تصویر صحیح قول کے مطابق اور سجدے میں صحیح قول کے مطابق تصویر واجب ہے، اور دوسرے کہ رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہونی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا یہ کلمات نہ پڑھے جائیں، رکوع میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا محل دعا کا سجدہ ہے۔ چلیے صاحب، اس کے آگے جو دعا ہے، اب دیکھیے اس دعا کے اندر یہ بھی رکوع اور سجدے ہی میں پڑھی جانے والی دعا ہے، متفق علیہ روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بڑی جامع دعا ہے، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، کان یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔
اے ہمارے رب تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، سبحان مانے ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اسبح تسبیحا انزہ کا تنزیحا، میں تجھے ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتا ہوں۔ اللہم یا اللہ، یا ربنا ربنا یہ بھی منادہ ہے، یا حرف ندا محذوف ہے، اور اللہم میں جو میم مشدد ہے وہ یا حرف ندا کی جگہ پر ہے، یا اللہ یا ربنا دو مرتبہ ندا ہے، الہا ہے، تضرع ہے، یا اللہ یا رب، یا ہمارے رب، وبحمدہ کا تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں کہ تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صفت کمال سے متصف کرنا محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ اب یہ جو تسبیح اور تحمید ہو گئی رب تعالیٰ کی، تو اب دعا ہے اپنے لیے، اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ پر پردہ دے دے اور مجھ کو معاف کر دے، یعنی میرے عیب کو آشکارا نہ کر دنیا والوں کے سامنے، یا قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی بچا لے، عیب کو ڈھانپ لے اور معاف کر دے۔ ایک ہوتا ہے کہ عیب آشکارا کر دیا، بے عزت کر دیا، اس کے بعد کہا جاؤ معاف کر دیا، نہیں، عیب کو ڈھانپ دے کہ کسی دوسرے کو ہمارے عیوب پر مطلع نہ کر، ہمارے گناہوں پر مطلع نہ کر، اور ہم کو معاف بھی کر دے، گویا معاملہ صرف بندے اور رب کے درمیان رہ جائے۔ اللہم اغفر لی، تو مغفرت کے اندر یہ معنی ڈھانپ لینا، غفر یغفر غفرن اے سترن، پردہ دے دے، معاف کر دے، ڈھانپ دے اور درگزر فرما، یعنی مواخذہ نہ کر، جامع دعا ہے۔ بخاری شریف اور صحیحین میں روایت ہے یتأول القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے۔ کیا ہے قرآن پر عمل؟ اسی صنعت سے جو روایت آئی ہے بخاری مسلم میں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری سورہ نصر، جب سورہ نصر اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے، اور دیکھیے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے اور اپنے لیے مغفرت چاہیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو تسبیح و تحمید اور مغفرت کا اللہ نے حکم دیا۔ جب یہ صورت اتری تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کہنے لگے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ماشاء اللہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس میں جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو آدمی کہہ رہا ہے، یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ رکوع میں بھی کہہ رہا ہے، سجدے میں بھی کہہ رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ رکوع میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، رکوع میں دعا جائز ہے، دعائے معصورہ، اور البتہ سجدے کے اندر زیادہ ہے، اس لیے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعا جم کے کرو، کثرت سے کرو، دل لگا کے کرو، گویا تکثیر الدعا، سجدے میں تکثیر الدعا ہونی چاہیے، اور رکوع میں کبھی کبھار کر لیا یا کوئی مختصر سا کلمہ دعائیہ کہا، لیکن سجدے میں آدمی دعا کرے، دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرے۔ تو یہ رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی دعا کے تعلق سے ہم نے حدیثیں پڑھی۔ اب یہ صفت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث 29ویں حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جس وقت کے کھڑے ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو افتتاح الصلاۃ کان یفتتح الصلاۃ بالتکبیر، تکبیر افتتاح کرتے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے، وہ جو اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ کے وقت جس کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے، یہ تکبیر رکن نماز ہے، بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر کب کہتے؟ قرأت وغیرہ سے فارغ ہو کر جب رکوع میں جاتے، ثم یکبر حین یرکع، تو آپ رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے، جب رکوع سے اٹھتے تو وہاں پر تکبیر کے بجائے کہتے اٹھتے ہوئے پوزیشن، جو اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہوتی، اٹھتے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اب اٹھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اٹھتے، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تب آپ کہتے ربنا ولک الحمد ثم یقول وهو قائم، آپ کہتے درا حالے کے کھڑے ہو چکے ہوتے تھے،
تو اٹھتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب یہاں سے ربنا ولک الحمد۔ ثم یکبر حین یسجد ساجدا، جب سجدے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے، یہاں تک کہ تکبیر ختم کرتے جب سجدے میں پیشانی ڈال دیتے تھا، یہاں نہیں ہے لیکن جھکتے ہوئے تکبیر کہے تو اس مقام سے کہتا ہوا جائے کہ پیشانی ٹکتے ہوئے سجدے میں پیشانی ناک جب لگے تو اس وقت تک اس کی تکبیر مکمل ہو جائے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سجدے میں سر اٹھاتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، دوسری رکعت میں اٹھ جایا کرتے تھے، اور پوری نماز میں ایسے ہی کرتے۔ تو تکبیر تحریمہ ایک ہو گئی۔ چلیے رکوع میں جاتے وقت تکبیر 2، یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اب رکوع میں جاتے ہوئے 2، اور سجدے میں جاتے ہوئے 3، سجدے سے اٹھتے ہوئے 4، پھر سجدے میں جاتے ہوئے 5، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے 6 تکبیر ہوئی۔ چلیے تکبیر تحریمہ کو اگر ہٹا دیں اور 2 رکعت کے بعد جو اٹھتے ہیں تحیات کے لیے، تحیات کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، اگر اس کو ہٹا دیں تو وہ معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں ہم 5 تکبیرات کہتے ہیں، اور آگے اور پیچھے کی تکبیر لے لیں تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو کتنی تکبیرات ہوں گی؟ 5 × 4 20، اور 2 تکبیر تحریمہ اور ایک تحیات میں اٹھے تو 22۔ تو گویا کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے بھی، اور 3 رکعت والی نماز کے اندر 17 مرتبہ، 5 × 3 15 15 ہو گئی، اور ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تشہد کے بعد جو اٹھتے ہیں، اور 2 رکعت والی نماز کے اندر 11 تکبیر، 5 دونوں رکعتوں میں، اور ایک تکبیر تحریمہ۔ تو 2 رکعت والی نماز میں 11 مرتبہ تکبیرات ہوتی ہیں، 3 رکعت والی نماز کے اندر 17 مرتبہ، اور 4 رکعت والی نماز میں 22 مرتبہ آدمی اللہ اکبر کہتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، اور فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لہٰذا یہ جو تکبیرات ہیں اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو اس کا شعار ہے کہ اللہ اکبر کہو، سجدے میں گئے تو اللہ کو، سجدے سے اٹھے تو اللہ کو، سجدے میں گئے تو اللہ کو، سجدے سے اٹھے جی، تو اس طریقے سے رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، کہ قیام ختم ہوا بھائی دوسرا رکن شروع ہوا، تو یہ اسی کہتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے یہ شعار اور سمبول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ تکبیرات مسنون ہیں، مستحب ہیں، یا واجب ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکبیرات کو چھوڑا نہیں، اور امام کے ساتھ مقتدی بھی کہے گا، چنانچہ حدیث ہے اذا کبر الامام فکبروا، اذا کبر الامام فکبروا جی، ولا تکبروا حتی یکبر، جب تک وہ تکبیر نہ کہہ لے تم تکبیر ہے، جب وہ تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو جی۔ یکبر نماز کے لیے تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کرتے، جب آپ اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سمع اللہ لمن حمدہ، لام ہے آگے صلہ، تو جب سمع کا صلہ لام آوے تو استجابہ کے معنی قبول کیا، اللہ نے حمد کرنے والے کے حمد کو قبول کیا، کیونکہ اگر سمع کا معنی صرف سننا ہو تو سمع بغیر لام کے متعدی ہوتا ہے، جیسے سمع اللہ قول التی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی، تو یہاں سمع اللہ قد سمع اللہ قول التی کہاں لام آیا، تو وہاں سننا مراد ہے، اور یہاں سمع اللہ لمن حمدہ میں سمع بمعنی استجابہ کی، اللہ نے حمد کرنے والے کے حمد کو قبول کر لیا اور اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے لائق سمجھا، کیونکہ سنتا تو وہ حمد والے کی بھی سنتا ہے اور غیر حمد کرنے والے کی بھی سنتا ہے، حمد نہ کرنے والے کی بھی سنتا ہے، تو اس لیے جب سمع کا صلہ لام آئے، جیسے یہاں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہاں پر معنی میں استجابہ کے ہوگا، جیسے قرآن میں ہے نا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض۔ بہرحال تو یہاں حمد کرنے والے کو فائدہ یہ ہوگا جب سمع کا معنی استجابہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو قبول کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی حمد کرتا ہے وہ ثواب کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے سمع بمعنی استجابہ کے، اللہ نے حمد کرنے والے کے حمد کو قبول کیا، یہ معنی ہوگا۔ اور حمد جیسا کہ آپ سن چکے اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا بیان محبت اور تعظیم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آدمی محبت اور تعظیم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرتا ہے تو یہ حمد ہے۔ اس کے بعد جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدھے ہو جاتے،
تب کہتے ربنا ولک الحمد، ربنا اے رب ہمارے. کیا مطلب اے رب ہمارے؟ علماء نے کہا ہے کہ فعل محذوف، یہ خبر محذوف ہے. یہاں یہ یا ربنا اطعنا، ربنا ربنا ولک الحمد، ربنا یعنی یا ربنا، اطعنا اے ہمارے رب ہم نے تیری اطاعت کی، ولک الحمد اور تیرے لیے تمام تعریف. اچھا یہ ربنا ولک الحمد صحیح کے اندر ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ متفق علیہ روایت میں آپ نے دیکھا. مسلم شریف کے اندر یا یہ ہے کہ صاحب ہاں صحیح مسلم کے اندر ہے اللہم ربنا لک الحمد. اچھا ایک بات اور کہ صحیحین کے اندر، صحیحین کے اندر بھی، صحیحین کے اندر بھی ربنا ولک الحمد ہے. اور ایک جگہ ابو ہریرہ کی روایت میں اور مسلم میں ابو سعید خدری کی روایت میں ہے، اس کے اندر ہے ربنا لک الحمد. بخاری میں ابو ہریرہ سے اور مسلم میں ابو سعید خدری سے ربنا لک الحمد. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ربنا ولک الحمد، بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے ربنا لک الحمد، اور مسلم میں روایت ہے اللہم ربنا لک الحمد. یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے اور ابن عباس کی روایت ہے. اللہم کا اضافہ ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے رب، لک الحمد ہم نے تیری اطاعت کی، تیرے لیے تمام تعریف ہے. تو اللہم ربنا لک الحمد یہ مسلم میں ہے، اللہم ربنا لک الحمد. اور الحمدللہ صحیح بخاری کے اندر ہے اللہم ربنا ولک الحمد. تو معلوم ہوا کہ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں صیغے. لیکن سب سے افضل صیغہ کون ہوگا؟ جس میں زیادہ الفاظ ہوں گے، اللہم ربنا ولک الحمد. لیکن کوئی بھی صیغہ کہہ لیجیے، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، سب ٹھیک ہے. کبھی یہ کبھی وہ، کیونکہ ساری سنتیں آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہیں کی روایتیں. لا الہ الا اللہ. بہرحال حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے وقت داخلے کے لیے جو تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، یہ رکن نماز. اب یہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور تشہد اول سے تیسری رکعت کے لیے جو قیام ہے، یہ سب علماء کا اختلاف ہے. جمہور نے کہا کہ صاحب مسنون تکبیرات ہے، اگر ان کو امام چھوڑ دے، قصدن بھی چھوڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح ہے کہ واجب ہے. سہون بھی اگر چھوڑے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا. لا الہ الا اللہ. اچھا تمام تعریف یہ تکبیرات ہر خفض میں ہر رفع میں ہے، جب جھکو جب اٹھو، سوائے رکوع سے سر اٹھانے میں، کہ رکوع سے سر اٹھانے کے اندر امام اور منفرد کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور امام منفرد اور مقتدی سب کہے گا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اب مسئلے میں صرف یہ فرق ہے، اب بات آ گئی ہی تو کہہ دیں یہیں پر کہ صاحب کیا مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا کہ نہیں کہے گا، مسئلے میں اختلاف. تو حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں حدیث ہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد. امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کو کہتے ہیں. وہ کہ امام کا وظیفہ، امام کی ڈیوٹی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کا کام ہے ربنا لک الحمد کہنا. گویا کہ امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا اور مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہتے تھے. ابھی حدیث پڑھا نا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اٹھتے ہوئے کہتے، جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ربنا لک الحمد کہتے. تو یہ حدیث بالکل ان کے خلاف پڑھ رہی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ امام مقتدی منفرد ہر ایک سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، کہ امام اور مقتدی اور منفرد سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر دی. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوا کرتے تھے یا منفرد ہوتے تھے، مقتدی تو ہوتے نہیں تھے. تو آپ نے اگر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا ہے تو بحیثیت امام کا ہے یا بحیثیت منفرد کا ہے، مقتدی کی حیثیت سے تو کہا نہیں. لیکن یہ کہتے ہیں چونکہ صلو کما رأیتمونی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس یہ سب کہے گا. یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی نمائندگی کرتے ہیں، اور موجودہ دور کے علماء میں شیخ البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا اور زور ڈالا ہے. لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کا، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کا. اور شاید یہ قول زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مقتدی کو کیا کہنا ہے، آپ نے خود اس کی وضاحت کر دی. اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کرو.
گویا کہ جب امام تکبیر کہے تو مقتدی کو تکبیر کہنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ مقتدی کو کیا کہنا ہے، یہاں آپ نے خود واضح کر دیا کہ تم کہو ربنا لک الحمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینس کیا ہے کہ کہاں تکبیر مقتدی کو کرنی ہے اور کہاں تحمید کرنی ہے۔ تو جہاں جہاں امام تکبیر کہے تم تکبیر کو، سوائے ایک مقام کے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس لیے صحیح قول مجھے یہ لگتا ہے، حالانکہ میں اس سے قبل تک بہت دنوں تک اسی قول کا میں قائل تھا کہ امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر اذا کبر فکبروا، اس کے بعد آپ نے کہا اذا قال سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ کہاں تکبیر کہنی ہے مقتدی کو، کہاں تحمید کرنی۔ اسے یہ نہیں کہا جائے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہو، کیونکہ اسی نبی کا فرمان ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو۔ لہذا اگر وہ اذا کبر فکبروا نہیں ہوتا تب پھر ٹھیک ہے، تب تو ہم کہتے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، لیکن آپ کہتے آ رہے ہیں کبر اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا قال سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ تو کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس کو کیا کب بول رہا ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ تو اس لیے مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے اور امام اور منفرد تسمیع اور تحمید دونوں کہیں۔ اور حنفیہ کے قول کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد کا یہ مطلب نہیں کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، امام ربنا لک الحمد نہ کہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ مقتدی کی تحمید امام کی تسمیع کے بعد ہونی چاہیے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تو تم اٹھتے ہوئے کہو ربنا لک الحمد۔ امام اٹھتے ہوئے کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، جب وہ اٹھ چکا ہے تو ربنا لک الحمد کہے گا، اور تم کو اٹھتے ہوئے، جب امام کھڑا ہو جائے گا رکوع سے اٹھ جائے گا تب ہم کو اٹھنا ہے نا۔ اذا رفع من الرکوع، جب امام رکوع سے اٹھے فرفعوا، تب تم کو اٹھنا ہے۔ جب سجدے میں جھک جائے تب جھکنا ہے۔ تو امام اٹھ چکا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے ربنا لک الحمد تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ تو امام اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، جب حالت قیام میں آ گیا تو ربنا لک الحمد، اور آپ کب اٹھیں گے؟ جب امام اٹھ چکا ہے۔ تو اب آپ جو اٹھ رہے ہیں تو آپ اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی۔ امام رکوع میں اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا جہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اب وہ کہے گا ربنا لک الحمد، اور آپ جب امام کھڑا ہو جائے تب آپ کو رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو آپ کو ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اذا کبر فکبروا سے معلوم ہوا کہ تکبیرات انتقال بھی جو فی العموم ہے، جو میں نے بتایا آپ کو کہ دو رکعت نماز کے اندر 21 تکبیرات ہیں تکبیر تحریمہ کو لے کر کے، اور 3 میں 17 اور 4 رکعت والی نماز میں 22 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض و نفل میں اس پر مواظبت پڑتی ہے، اور صلوا کما رأیتمونی اصلی کا ہے، لہٰذا یہ تکبیرات انتقال راجح قول میں واجب ہے، جبکہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ کے یہاں مستحب۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب یہ مسئلہ ہو گیا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب رکوع کی دعاؤں میں سے یا رکوع کے اذکار میں سے ایک ذکر اور بھی ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لے کر آئے ہیں مسلم کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رکوع کے اٹھنے کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اور ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ایک دوسرا کلمہ تحمید اور بھی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد واحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم۔ یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسلم میں، اور ایک اور روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی آئی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، لیکن ملء السماوات ملء ما شئت من شیء بعد وغیرہ جو ہے اس میں نہیں ہے، ملء السماوات و ملء الارض بس یہی تک ہے۔ چلیے صاحب ملء السماوات زمین بھر، آسمان بھر، اللہ اکبر، آسمان کی بے کرام وسعتوں کو، بے انتہا وسعتوں کو کون جانے، اور زمین کی وسعتوں کو، اللہ اکبر، اور پھر زمین کے اوپر آسمان، اور زمین اور آسمان کے درمیان یہ فضائے وسیع جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت مخلوقات ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے حمد
کہ کوئی انتہا نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر سکے۔ آسمان بھر، آسمانوں بھر، زمین بھر، بعض روایتیں وہ مل اما بینہما، آسمان اور زمین دونوں کے درمیان جو فضائے وسیع ہے، جو ہم کو کچھ دکھتا نہیں ہے لیکن اس میں بڑی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الی آخر الآیہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ قاف میں آیت نمبر 38 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، تو سماوات اور ارض کے ساتھ وما بینہما بھی کہیں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور کہیں پر صرف سماوات اور ارض کا ذکر کیا ہے، گویا عالم علوی اور عالم سفلی، سفلیات کی طرف اشارہ ہے زمین کا کر کے، علویات کی طرف اشارہ ہے آسمان کا کر کے، کہ اللہ کی حمد کو اگر جسم کی شکل دی جائے تو یہ ساتوں آسمان کی بے کرم وسعت ہے، بے انتہا وسعت ہے، اور یہ جو فضا نظر آ رہی ہے جس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، اور زمین کے نیچے ساری جگہ اللہ تعالیٰ کے حمد سے بھر جائے اور وہ بھی ناکافی ہو۔ اسے کہا گیا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اس کے علاوہ بھی، زمین و آسمان کے علاوہ بھی جتنی تو تعریف اپنے لیے چاہے اللہ، اور جو بھی کوئی اور مخلوق ہو اس کے برابر، اس کے بڑھ کے اللہ تیرے لیے تعریف ہے۔ گویا کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ ہم تیری تعریف کو، تیری حمد و ثنا کو گن نہیں سکتے۔ جی، سب سے زیادہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، تیرے لیے اتنی تعریف جتنی تو خود اپنے لیے چاہے، ہم تیری تعریف گن نہیں سکتے۔ تو بھلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو کوئی اور کیسے کر سکتا؟ بہرحال اللہ کی حمد کے لیے کوئی منتہا نہیں، کوئی گنتی اور شمار کا کوئی عدد نہیں، کوئی کتاب اس کو جمع نہیں کر سکتی۔ معاملے کو اللہ کی مشیت پر چھوڑیے کہ اللہ کے لیے اتنی تعریف جتنی وہ چاہے۔ اہل الصلاح والمجد، یا اہل الصلاح، اے صلاح والے، اے بزرگی والے، مجد والے بزرگی۔ الصلاح تو جانتے ہی ہیں، صفت کمال کو دوبارہ سے بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین حمد ہے، اور الرحمن الرحیم کے ذریعے جو اللہ کی حمد بیان کیا کہ وہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، خود اس کی ذات سراپا رحمت ہے، اس کی ذات صاحب ذو الرحمت الواسعہ ہے اور رحیم ہے، یرحم من یشاء من عبادی، اپنے جس بندے پر جس طرح چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ ایک صفت ذاتیہ ہے، ایک صفت فعلیہ ہے۔ تو یہ جو دوبارہ سے ہم نے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے بعد الرحمن الرحیم کے ذریعے جو تعریف کی، یعنی حمد کا جو اعادہ کیا، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ اور مجد بنے عظمت، کہ اللہ تیرے لیے عظمت اور شرف کی انتہا۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، بندے نے جو کچھ کہا ہے تیری تعریف میں، وہ بندے کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے احق ہے، سب سے سچی اور ثابت بات ہے۔ اس سے کوئی سچ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ رب تعالیٰ کے لیے زمین بھر تعریف ہے، آسمان بھر تعریف ہے، آسمانوں بھر تعریف ہے، زمین بھر تعریف ہے، اور فضائے وسیع بھر تعریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق ہو تو اس کے بھر کے تعریف ہے۔ اور یہ جملہ مترجم ہے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللہ ہم سب تیرے غلام ہیں، تیرے بندے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس بندہ ہی بن کر آئے گا، سب اس کے حکموں کا غلام۔ اس کے حکم کے سامنے، اس کے آرڈر کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی، ہر سب کوئی بے بس۔ لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اکبر، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ حقیقت میں معطی اور مانع، دینے والا روکنے والا اللہ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، الحمدللہ توحید کی آیت۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا خزانہ کھولے، دروازہ کھولے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ آج جس سے وہ روک لے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، کس کو رحمت دے گا، کس کو محروم کرے گا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور جد والے کو، غنا والے کو، مالدار شخص کو، بڑے نصیب والے کو تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے اس کا مقام و منصب اور اس کی مالداری نفع نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز نفع بخش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، نہ کہ بندے کی مالداری اور اس کا اسٹیٹس اور اس کا مقام اور مرتبہ۔ گویا کہ یہ جو حدیث ہے یہ
دلالت کرتی ہے کہ یہ ذکر جو بھی آپ کے سامنے آیا یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے، امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی، اور مقتدی کے لیے بھی، فرض میں بھی نفل میں بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب جملے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر، اس کی ثنا پر، اور مکمل بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب جملے دلالت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، عظمت اور اس کی وحدانیت اور مخلوقات کی تدبیر کرنے میں وہ اکیلا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت، اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع ورد ہے جو آدمی رکوع کے بعد کہتا ہے، لیکن امام کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر امام دیر تک ٹھہرتا ہے رکوع کے بعد تو آپ یہ دعا پڑھیے، لیکن اگر وہ ربنا لک الحمد کی حد تک ہی ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو پھر آپ پوری لمبی دعا پڑھنے کے اگر انتظار میں رہیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جب تک سجدے میں جھکیں گے امام ایک سجدے سے اٹھ چکا ہوگا تو آپ کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سجدے کی کیفیت میں آئیے۔ اب سجدہ کیسے کرنا ہے؟ رکوع میں تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ صاحب رکوع جو کرنا ہے تو گردن، پیٹھ، کمر وغیرہ سب ایک لیول میں سیدھا ہونا چاہیے۔ اب سجدے میں کون کون سے اعضاء پر سجدہ کرنا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے حکم دیا، عامر اللہ ہے، کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر۔ اعظم جمع ہے عظم کی، عظم ہڈی، اور بعض روایت میں اعضاء ہے، علی 7 اعضاء، اعضاء جمع ہے عظم کی۔ عظم کہتے ہیں جسم کے ہر حصے کو جو ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، جیسے یہ ہاتھ دایا، یہ بایا جی، پاؤں، پیٹ، ران، پنڈلی، سب الگ الگ اعضاء۔ تو 7 اعضاء پر سجدے کا مجھے حکم دیا گیا۔ اگر بلا عذر کے کسی ایک عضو کو بھی آپ نے سجدے میں استعمال نہیں کیا، یا 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کو اگر سجدے سے اٹھا لیا تو سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور حکم وجوب کے لیے۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے، وجوبی حکم ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، علی الجبہہ، پیشانی پر، جو سر کا، چہرے کا سب سے اوپری حصہ ہے، یہ جو جبہہ دکھ رہے ہیں اس پر، اور آپ نے اشارہ کیا ناک تک، یہ بتانے کے لیے کہ ناک سر میں داخل ہے، دیکھ رہے ہیں سر کا حصہ، ناک سر میں لگی ہوئی ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک، آپ نے اشارہ کیا ناک کا مطلب یہ کہ جب صراحتاً بولے اور اشارتاً ناک بولے تو مطلب یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیکا تو ہو جائے گا، نہیں، جبہہ بولے صراحتاً اور ناک بولے۔ بعض روایت میں الجبہۃ والانف، اور ایک روایت میں کہ اس شخص کا، دارقطنی کی روایت کہ اس شخص کا سجدہ نہیں ہوا جو اپنے ناک کو زمین پر نہ ٹھکائے، زمین سے نہ لگائے، دارقطنی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے بلا عذر کے اگر ناک کو آپ سجدے سے اٹھا کے رکھتے ہیں، زمین پہ نہیں لگتا ہے مصلی پر آپ کے، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو ناک اور سجدہ، ہاں اگر ناک میں زخم ہے یا پیشانی میں زخم ہے، آپ اس کو نہیں ٹکا سکتے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو پیشانی پر اور ناک پر دونوں لگنا چاہیے۔ والیدین، اور یہ 2 ہاتھ، اور ید سے مراد ہتھیلی، یہ نہیں، کیونکہ اگر اس کو بچھا دیں گے تو یہ تو ممنوع ہے، کتے کا بچھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبسط احدکم ذراعیہ فی الصلاۃ، کوئی تم میں کا کوئی نماز کے اندر اپنے ذراع کو اس کو زمین پر نہ لگائے، انبساط الکلب، جیسے کتا اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھتا ہے۔ تو ہر حال میں یدین سے مراد یہ ہتھیلی ہوگی کہ یہ زمین پر سجدے میں ہونی چاہیے۔ والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، جہاں پنڈلی ختم ہوتی ہے اور ران اور پنڈلی کے درمیان، زانو اور پنڈلی کے درمیان کا جو جوائنٹ ہے، گھٹنا، نی، جس کو نی کہتے ہیں، گھٹنا۔ وہ اطراف القدمین، اور دونوں قدم کے کنارے، کہ یہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسے گڑی ہو کہ یہ قبلہ کے رخ میں ہو، ایسے نہیں کہ انگلی پورب ہے، بلکہ انگلی گاڑ کے ہو، الا ہے کہ درد وغیرہ ہے تو پھر، لیکن وہ پاؤں زمین پہ لگا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک پاؤں کو کھڑا کیے رہتے ہیں، یا ایک پاؤں زمین پہ لگائے ہوئے ہیں اور دوسرا پاؤں کو، دائیں پاؤں کو اٹھا کر کے بائیں پہ رکھ دیا، یا بائیں پیر کو اٹھا کے داہنے پہ رکھ دیا، ایک پاؤں زمین سے لگا ہوا، ایک پاؤں اٹھا ہوا، سجدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ سجدے کے اندر کسی وقت اس نے اس کو ٹکا دیا ہو تب، ہاں، ورنہ اگر سجدے کے درمیان میں مسلسل اس کا پاؤں اٹھا رہا، کسی ایک بھی سجدے کے اندر، یا ایک ہاتھ اٹھا رہا، یا ایک ناک اٹھی رہی تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک عضو، والیدین 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 قدم کے کنارے،
تو 6 اور ایک ناک پیشانی 7، یہ 7 اعضاء ہے۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجمالاً ذکر کیا اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی۔ تو اجمال ذکر کرنے کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو آدمی اجمال سننے کے بعد تفصیل کا متمنی ہوتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ بھئی وہ کون سے 7 اعضاء ہے۔ اور اجمال کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو آدمی کو یاد کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے اور بات یاد رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی حدیث میں ولا نخفت الثياب ولا الشعر، ہم بال کو اور کپڑے کو سمیٹے نہیں، نماز کے اندر سمیٹے نہیں، جمع نہ کرے۔ اب یہ بال اگر مان لیجیے کہ کسی کا زلف ہے لٹک رہا ہے، یا یہ داڑھی ہے لٹک رہی ہے سجدے کے اندر زمین سے بس ہو رہی ہے یا مصلے سے لگی ہوئی ہے، تو اب اس کو جو ہے سو باندھ لیا۔ یا زلف اگر لٹک رہی ہے جی، یا امامہ اگر پہلے ہوئے باندھے ہوئے ہیں اور اس کا جو زوابہ نکالے ہوئے پیچھے کا جو حصہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں وہ لگ رہا ہے، یا کرتا آپ کا ہے وہ زمین کو ٹچ کر رہا ہے، تو اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کرتے کے دامن کو اگلے پچھلے کرتے کے دامن کو سمیٹ لیا جی، پیٹ پر رکھ کر کے باندھ لیا جی۔ اسی طریقے سے بالوں کو اس کے اندر ٹوپی کے اندر یا امامہ کے اندر گھسا دیا، تو یہ سب کیفیت نہیں ہے۔ جو عضو جیسے جھک رہا ہے، جو بال جیسے جھک رہا ہے، جو داڑھی جیسے زمین سے ٹچ ہو رہی ہے، کپڑا جو ٹچ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجیے۔ اور یہ 7 اعضاء میں دیکھیے پیشانی اور ناک بھی ہے، اوپر سے لے کے یہ وسط والا ہاتھ بھی ہے، اور گھٹنا بھی اور پیر بھی، گویا سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے سامنے انسان جھکائے ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے۔ زبردست بات ہے، یعنی کس قدر بندے کی ذلت اللہ کے سامنے اور فروتنی اور عاجزی ہے، اور کس قدر وہ اللہ کے لیے اپنی غلامی کا ثبوت دے رہا ہے اس سجدے میں، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن کہا کہ 7 اعضاء میں اگر کوئی ایک عضو میں بیماری ہو، کمزوری ہو، خرابی ہو جو ٹکا نہیں سکتے تو پھر ٹھیک ہے، جتنے اعضاء آپ ٹکا سکتے ہیں انہی اعضاء پر اکتفا کیجیے، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یہ 7 اعضاء لازماً آپ کو سجدے میں استعمال کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، وہ ابن عباس ہی سے روایت ہے، جو حدیث یہاں ہے وہی روایت ہے ابن عباس کی دارقطنی کے اندر جی۔ حاکم نے اس کو کہا ہے کہ بخاری کی شرط کے اوپر، اگرچہ بخاری اور مسلم میں حدیث نہیں ہے، اور ذہبی نے بھی سکوت کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ الارض، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس کی ناک نے زمین کو ٹچ نہیں کیا، زمین کو نہیں چھوا۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ننگا ہی ہونا چاہیے ہاتھ، اگر ہاتھ کے اندر مان لیجیے کہ کوئی دستانہ پہنے ہوا ہے، پاؤں میں موزہ پہنے ہوا ہے جی، تو جیسے ہے ویسے ہی پہنیے، اسی طریقے سے کیجیے۔ ہاں، کھولنا نہیں ہے۔ مان لیجیے کہ اگر کوئی شخص جاڑے کی وجہ سے یا زمین تپ رہی ہے اس کی وجہ سے اگر اس نے اپنی ٹوپی کو آگے کر رکھا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام والا کوڑے امامت ہی اپنے امامہ کے کنارے پر یا ٹوپی کے کنارے پر کرتے تھے، یا گرمی کی وجہ سے ہاتھ کو اپنی آستینوں کے اندر لے جاتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے، تو اگر یہ سب کیفیت ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، سمجھا کہ۔ اور اسی طریقے سے اگر مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ وہ مصلی زمین سے ٹچ ہے، اس لیے وہ مصلی پر سجدہ کرنا بھی زمین ہی پر سجدہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ اگر یہ کر لیں کہ نہیں بھائی سجدے کی جگہ پر مٹی رکھ دیں، یا جیسے شیعہ کرتے ہیں کہ ٹھکڑا رکھتے ہیں اس پر سجدہ کرتے ہیں کہ مٹی ہونی چاہیے، تو یہ سب غلط چیز ہے، یہ ان کا تشبہ اختیار نہیں کرنا۔ کسی خاص عضو کے لیے مٹی رکھی، اب باقی سب مصلی رہے اچھی قالین پر بیٹھے کھڑے ہوں، ہاتھ رکھے گھٹنا رکھے خالی پیشانی رکھے مٹی کے اوپر، تو یہ سب بہتر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تکلف نہیں کیا ہے۔ آپ نے ریت پر بھی نماز پڑھی ہے بغیر چٹائی کے پڑھی ہے، اور کان یصلی علی الحصیر چٹائی پر بھی پڑھتے تھے، بڑی چٹائی پر، اور کان یصلی علی الخمرہ چھوٹی چٹائی پر بھی، جو مصلی جو عام طریقے سے جو سجادہ ہوتا ہے اس کے برابر کی چٹائی ہوتی تھی، سمجھا کے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب اگر گرمی اور سردی کی شدت سے بچنا ہو تو کپڑے کا دامن پھیلا کر کے بھی، اگر دیکھ رہے ہیں کہ چٹائی وٹائی نہیں ہے تو کپڑے کا دامن آگے کا پھیلا دیا ایسے آگے جی، اور اس کے اوپر سجدہ کر لیا، یا جیسا کہ بتایا کہ پیشانی پر لے آئے امامہ کو، ٹوپی وغیرہ کو جی، تو اس طریقے سے معاملہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ اب تو مسجدوں میں بہت قیمتی فرش بچھایا ہوا ہوتا ہے، بہت قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہوتی، اور یہ کہ جو لفظ کو نہیں ذکر کیا ہے یہاں حدیث میں، اس میں ایک لفظ جو ہم نے کہا کہ ولا نخفت الشعر والثوب، ہم حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بالوں کو جمع نہ کریں، بالوں کو سمیٹے نہیں، بالوں کو باندھے نہیں، بالوں کو لٹکنے دیں، کپڑے کو لٹکنے دیں، تو معلوم ہوا کہ جو چیز جیسے نمازیوں کی لٹک رہی ہے اس کو لٹکنے دینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اب سجدے میں رہیں گے تو ہاتھ کیسے رہے؟ یہ جو ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے اس کو عضد کہتے ہیں، عضد ہے، یہ جو کہنی دیکھ رہے ہیں آپ،
اور یہ جو شولڈر ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ عضد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اس قدر ہاتھ آپ کا، انگلیاں قبلے کی طرف ہے، دونوں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، انگلیاں ایسے لگی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی بھی نہیں ہے، لگی ہوئی ہے، انگلیوں سے لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہاتھ اتنا ہوتا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی، سامنے سے اگر کوئی دیکھتا تو بغل کی سفیدی، اور بغل میں، اور یہ جو ہے یہ جو حصہ عضد ہے جس کو بازو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ عام طریقے سے جسم کے دوسرے حصے کے مقابلے میں زیادہ سفید ہوتا ہے، کیونکہ بقیہ حصے پر تو ہوا، پانی اور دھوپ کے اثرات ہوتے ہیں، یہ حصہ موسٹلی غالباً یہ چھپا ہی ہوتا ہے، اور اگر بغل میں سفیدی ہو، بغل میں بال نہ ہو، یا اکھیڑنے والی عادت ہو جہاں میل کچیل جمتی نہ ہو، تو بغل بھی سفید رہتا ہے آدمی کا، ورنہ عام طریقے سے اندر آرمز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی ہوتی تھی، وہ دیکھی جاتی تھی، یا تو آپ کو بال کم تھا، یا پھر یہ ہے کہ صاحب آپ اکھاڑتے تھے، بال کو اکھیڑتے تھے، اس کی وجہ سے زیادہ گھنا بال آپ کا نہیں آتا تھا، سمجھا کے۔ تو کہا گیا کہ آپ اس قدر ہاتھ کو پھیلاتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی جا سکتی۔ تو یہ امام اور منفرد تو کر سکتا ہے، لیکن مقتدی کو اپنے دائرے میں ہی ہاتھ کو پہلو سے الگ رکھنا ہے۔ اب اس قدر بھی نہ کرے کہ ایک مصلحت اگر سنت حاصل کرنے کی کرے تو دوسری مقصدت یہ کرے کہ صاحب دوسرے کو تکلیف ہو اور وہ بھی ہم کو دھکا دے اور ہم بھی اس کو دھکا دے، تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے ساتھی کو، بغل کے ساتھی کو نماز میں پریشان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جلب مصلحت سے درء مفسدت، مصلحت کو حاصل کرنے سے مفسدت کا دفعیہ، خرابی کا دفعیہ یہ مقدم ہوتا ہے۔ چلیے جناب حدیث پڑھ لیں، مسئلہ تو سمجھ لیا لیکن حدیث پڑھی نہیں، ہم گزر رہے تھے آگے حدیث۔ کہتے ہیں علی ابن بحینہ عبداللہ بن مالک بن جندب الازدی، اللہ اکبر، عبداللہ بن مالک بن جندب الازدی، عبداللہ یہ بھی صحابی، ان کے والد مالک بن جندب یہ بھی صحابی، اور ان کی والدہ تھی بحینہ، جیسا کہا کہ علی ابن بحینہ، بحینہ کے بیٹے سے۔ اچھا کہیں کہیں پر آتا ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ، عبداللہ کے بعد بن ہوتا ہے با نون بغیر الف کے، اور اس کے بعد ابن الف با نون ہوتا ہے بحینہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بن پہلے آیا، ابن الف کے ساتھ آیا، کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ جو مالک کے بیٹے ہیں وہی بحینہ کے بھی بیٹے ہیں، گویا مالک ان کے باپ کا نام ہے، بحینہ ان کی ماں کا نام ہے۔ یہ جو دوسرا ابن ہے جو الف کے ساتھ ہے، یہ اس میں اول عبداللہ سے بدل ہے۔ عبداللہ کون؟ ابن بحینہ، ورنہ اگر کہتے تھے عبداللہ بن مالک بن بحینہ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بیٹا مالک کا، مالک بیٹا بحینہ کا، حالانکہ مالک کے باپ کا نام تو جندب ہے اور یہ بحینہ عورت کا نام ہے، تو یہ ماں تھی عبداللہ کی، اسی کو بتانے کے لیے، فرق کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ۔ تو یا تو علی ابن بحینہ کہیے، یا عبداللہ بن بحینہ کہیے، یا عبداللہ بن مالک کہیے، یا پھر اگر باپ اور ماں دونوں کا نام اگر ذکر کریں تو عبداللہ بن مالک ابن بحینہ، تاکہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ دوسرا ابن ہے وہ اس میں اول عبداللہ سے بدل ہے، کہ عبداللہ جس طرح مالک کا بیٹا ہے اس کی ماں کا بھی نام ذکر کیا گیا ہے۔ گویا باپ اور ماں دونوں کا جب نام ذکر کیا جائے تو عبداللہ بن مالک کے بعد اگر ماں کا نام ذکر کرنا ہے تو الف کے ساتھ ابن لکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو عبداللہ اور مالک دونوں کے دونوں ماشاءاللہ صحابی ہیں۔ اور دوسری حدیث لے کر کے آئے ہیں بڑا ابن عازب کی، یہ بھی دونوں باپ بیٹا صحابی ہے، یہ اوسی صحابی ہے، انصاری صحابی ہے۔ کہتے ہیں ابن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی فرج بین یدیہ، دونوں ہاتھ کے درمیان اتنا دور کرتے، یعنی ہاتھ کو پہلو سے اس قدر دور کرتے کہ حتیٰ یبدو بیاض ابطہ، آپ کے دونوں بغلوں کی، انڈر آرمز کی سفیدی ظاہر ہوتی، متفق علیہ روایت۔ اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھو، اور مرفق یہ جو کہنی ہے اس کہنی کو اٹھا کے رکھو، زمین سے اٹھا کے رکھو، پہلو سے الگ رکھو، ہاتھ کو پہلو سے الگ رکھو، کہنی کو زمین سے ہٹا کے رکھو۔ بہرحال تو سجدے کی کیفیت سنت کے مطابق کیا ہوگی؟ 3 صفتیں اس میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عضدین، یہ جو بازو ہے ہمارا، یہ 2 بازو یہ ہمارے پہلو سے الگ رہے، یہ پہلو سے الگ ہونے چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری صفت کیا ہوئی کہ دونوں ہتھیلی زمین پہ ہونی چاہیے، اور تیسری صفت یہ کہ کوہنی زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ یار لمبا سجدہ ہوتا ہے تو ہم ہاتھ اٹھائے تھک جاتے ہیں، تو آپ نے کہا استعینوا بالرکب، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، امام بخاری نے، امام حاکم نے، دوسرے بہت سارے علماء نے اس کو
کہا کہ صاحب مرسل صحیح ہے. ابو حاتم نے، امام بخاری نے، دارقطنی نے، بڑے بڑے علماء نے. یہ حدیث مرفوع بھی آئی ہے، مرسل بھی آئی ہے، لیکن مرسل جو ہے وہ زیادہ اصح ہے، زیادہ صحیح ہے مرفوع کے مقابلے میں. تو بہرحال اگر لمبا سجدہ ہو تو صرف گھٹنے اس کو کہنی کو زانوں کے اوپر ایسے ٹکا سکتے ہیں. اور اگر کامن جو ہوتا ہے 5 7 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ کرا، تو اس کے اندر تو کہنی بہرحال زانوں سے الگ ہونی چاہیے. ہر عرض سجدے میں ایک دوسرے سے متمیز ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے. تو یہ عضدین، یہ جو بازو ہے یہ پہلو سے الگ ہو، ہاتھ زمین کے اوپر ہو، یہ پورا زیرہ زمین پر بچھا ہوا نہ ہو کتوں کے طریقے سے، جانوروں کی طرف سے جو اپنی اگلی ٹانگوں کو بچھاتے ہیں، اور کہنی ہماری زمین سے اوپر ہونی چاہیے. اس کے بعد رکوع میں اور سجدے میں کیفیت ہاتھ کی انگلیوں کی کیسی ہونی چاہیے، یہ حدیث بھی دیکھ لیجیے. حدیث بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے، پھیلاتے، اور اس طریقے سے گویا کہ ہتھیلی کا یہ جو اندرونی حصہ گہرا حصہ ہتھیلی کا، جس کو گویا کہ گھٹنے پر ٹکاتے اور انگلیوں کو کشادہ کر کے گویا کہ پنڈلی کو پکڑ لیتے، گویا کہ کأنہ قابض علیہما، گویا کہ ہاتھ سے پنڈلی کو آپ پکڑے ہوئے، گھٹنے کو پکڑے ہوئے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ آدمی جھکتا ہے اور کمر پیٹھ سر سب برابر ہو جاتا ہے. لیکن جب سجدے میں ہوتے تو ضم اصابع ہو، تمام انگلیاں آپ کی لگی ہوتی، ایسے کشادہ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے، انگلیاں لگی ہوتی اور قبلے کی رخ میں ہوتی. فرمایا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ، جب رکوع فرماتے تو اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرتے، اور جب سجدہ کرتے ضم اصابعہ ہو تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے قبلہ رخ ہوتے. حدیث انشاءاللہ حسن درجے کی ہے، بلکہ البانی نے کہا کہ چونکہ اس میں جو راوی ہے وہ حشیم ہے، جی راوی اس کے اندر حشیم ہے، جنہوں نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا ہے، کیا ہے، گویا کہ حشیم میں ایک طرح کی تدلیس ہے. کہتے ہیں کہ حشیم ابن بشیر مدلس ہے، اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہوتی. بہرحال حافظ ابن حجر نے بھی سکوت فرمایا ہے، اور علامہ حسبی وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ رکوع کی حالت میں انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے، گویا کہ آپ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں. اس میں رکوع میں زیادہ تقویت ہوتی ہے، پیٹھ کمر وغیرہ سب سنت کے مطابق سیدھے ہو جاتے ہیں. اور سجدے کی حالت میں سنت یہ ہے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی تو ہوں، مٹھی بند نہ ہو، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن تمام انگلیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہونی چاہیے. اب ایک شخص اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیسے بیٹھے؟ کیا دو سجدے کے درمیان جو افتراش کی کیفیت ہوتی ہے، بایاں پیر موڑے اس پہ بیٹھے، داہنے کو ایسے گاڑے، یا آخری تشہد میں جو تورک کرتے ہیں، بائیں پاؤں کو نکال لیا دائیں پنڈلی کے اندر سے باہر، دائیں کو کھڑا کر دیا اور سرین کے بل بیٹھے، ایسے بیٹھے، یا 4 زانو ہو کر کے بیٹھے کہ داہنے ہاتھ کے داہنے پیر کا جو اندرونی حصہ ہے، پاؤں کا جو اندرونی حصہ ہے تلوا، یہ بائیں زانو کے نیچے ہو، اور بائیں طرف کا جو پاؤں کا حصہ ہے اندرونی حصہ یہ دائیں زانو کے نیچے ہو، جس کو باقاعدہ 4 زانو ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں. اس طرح بیٹھے. تو یہ حدیث ہے انشاءاللہ، حدیث ٹھیک ہے، استدلال صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 4 زانو ہو کر کے. آپ 4 زانو ہو کے بیٹھتے ایسے باقاعدہ، دونوں سرین زمین پہ ہوتی، داہنے پیر کے اندرونی حصہ ران کے نیچے ہوتا، بائیں ران کے نیچے ہوتا، اور بائیں پیر کا جو اندرونی حصہ ہوتا، پنجہ یہ پاؤں کا جو حصہ ہوتا ہے تلوا، وہ گویا کہ داہنے زانو کے نیچے ہوتا. 4 زانو ہو کے جس کو بیٹھنا کہتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے. لیکن بہرحال یہ مسنون کیفیت ہے، اور یہی ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے، وہ اس لیے تاکہ جو قیام کے بدلے میں قعود ہے، بیٹھ کر کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ حالت قعود و جلوس نماز کے عام حالتوں میں جو ہم 2 سجدے کے درمیان افتراش کرتے ہیں، یا تشہد اول میں افتراش کرتے ہیں، یا تشہد ثانی میں تورک کرتے ہیں، ان جو مقامات پر جو بیٹھنے کی ہماری کیفیت ہے، ان کیفیتوں سے الگ ہونی چاہیے اس جلوس کی کیفیت جو قیام کے بدلے میں. تو 4 زانو ہو کے بیٹھیے، اور پھر آدمی کو اطمینان بھی اس میں ہوتا ہے اور آرام بھی ملتا ہے.
لیکن اگر کوئی افتراشی میں بیٹھے یا تورک کر کے بیٹھے یا پاؤں بھی نہیں موڑ سکتا ہے تو پاؤں کو آگے پھیلا کر کے بیٹھے، کیسے بھی بیٹھے گا انشاءاللہ نماز اس کی صحیح ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیحین میں، اس میں ہے کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور انشاءاللہ یہ حدیث صلاۃ المسافر اور مریض میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت ذکر نہیں ہے سوائے اس حدیث کے، لہٰذا اگر ایسا چار زانو ہو کے بیٹھے تو بیٹھے، یا چاہے تو افتراش اور تورک کی کوئی سی بھی کیفیت کر لے۔ وقت ہو گیا ہے اور اب کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب پورا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس لیے اب ہم یہی رکتے ہیں۔ جو اب ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ دو سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں پڑھنے والی دعا کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ ہم سمجھ گئے سوال کا مقصود سمجھ گئے کہ سائل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رکوع کے بعد جو آدمی رکوع کے بعد جو اٹھتا ہے وہ قیام ہے، اور قیام طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا پڑھنا، اوراد کا پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا جو رکوع کے بعد ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد وحق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ سارا کچھ اگر جمع کرے تو قیام لمبا ہوگا۔ بلکہ سورہ فاتحہ جو پہلے قیام میں رکن نماز ہے، شاید اس کے الفاظ سے زیادہ الفاظ دعاؤں کے یا تسبیحات کے ہو جائے جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ اور چنانچہ آیا بھی ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اٹھتے تو قام قیاما طویلا۔ تو کچھ لوگ قوما کہتے ہیں اس کو، اور یہ کہتے ہیں قوما، اور تفصیل یہ کرتے ہیں کہ قوما اس لیے کہ لأنہ قیام یسیر۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ بات ہمارے درس میں آ چکی ہے، ایک دو دن پہلے کے درس میں، کہ قوما کا کوئی لفظ حدیث میں نہیں ہے، قیام ہی کا لفظ ہے، لہذا رکوع کے بعد کی حالت بھی قیام ہی کی حالت ہے، وہ قوما کی حالت ہے۔ یہ فقہا کی اپنی اصطلاح ہے، جو قیام اور قوما میں فرق کرتے ہیں کہ لمبے قیام کو قیام کہیں گے اور چھوٹے قیام کو قوما کہتے ہیں، قیام یسیر کو، جبکہ حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیاما طویلا، رکوع کے بعد لمبا قیام کرتے تھے، حالانکہ ہم کہتے تھے کہ بھول گئے آپ، اور یہ دعا بھی بتا رہی ہے اتنی لمبی جو ورد ہے رکوع کے بعد کیا کا جو ذکر ہے وہ، تو اس لیے وہ قیام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام نیت باندھے ہوتے تھے، تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا افضل ہے ہاتھ چھوڑنے کے مقابلے میں، خاص جبکہ ارسال الیدین کی کوئی روایت نہیں ہے، تو عموم پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام نیت باندھتے تھے، یہ قول ہاتھ چھوڑنے کے مقابلے میں اقوا معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ رکوع میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ رکوع میں یا تو انگوٹھے پر نظر رکھیے یا سجدے پر نظر رکھیے، پیٹھ دونوں ہی حالت میں آپ کی سیدھی ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک تکبیر ایکسٹرا کہہ دیں تو کیا سجدے سہو ہوگا؟ جی، آپ نے ایک تکبیر زیادہ کہہ دی، لیکن مقتدی ہوں گے تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا آپ کو۔ مقتدی اگر نماز میں کہیں کسی واجب کو ترک کر دیتا ہے تو وہ امام کے تابع ہوتا ہے، لیکن اگر امام کرے غلطی اور مقتدی نہ بھی کرے تو امام کی پیروی میں ہم کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور منفرد ہو تب تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مقتدی بہرحال سجدہ سہو میں امام کے تابع۔ نماز میں سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کیا نماز باطل ہوگی، اور کیا سجدے سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں ہوگی، نہیں باطل ہوگی، سنتوں کو چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ جیسے شاید سائل بولنا چاہ رہے ہیں کہ سنت کے ترک پر حنفی حضرات سجدہ سہو نہیں کرتے۔ ہاں، تو سنت کے ترک پر ہمارے یہاں بھی سجدہ سہو نہیں ہے، سنت کے ترک پر ہمارے یہاں بھی سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو واجب کے ترک کے اوپر ہے، سنت قولیہ فعلیہ کے ترک کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر طبیعت خراب ہو اور نماز پڑھ رہے ہیں تو خشوع کیسے لایا جائے؟ طبیعت خراب ہے تو خشوع کا اس کے کیا تعلق ہے؟ خشوع کا تعلق دل سے ہے کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو دل کا میلان، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اعضاء کے اندر سکون، تواضع، غیر ضروری عمل نہ کرے، بلا ضرورت کے لیے بال کھجا رہے ہیں، بلا ضرورت کے لیے بڑے بڑے کپڑے درست کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ادھر ادھر گوشہ چشم سے دائیں بائیں کداڑے وغیرہ نہ دیکھیں، تو الحمدللہ بیماری سے خشوع خضوع میں کمی نہیں ہوتی ہے، کچھ تکلیف رہتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جب آپ نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں، دل میں خشوع ہو، یعنی ایسا خوف ہو، اللہ کی عظمت کا ایسا احساس ہو کہ آپ کے اعضاء اور جوارح سے بھی تواضع ظاہر ہوتا ہو۔ وباللہ التوفیق۔